بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ یعنی عقیدہ رسالت۔ ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چیز سمجھنا بے حد ضروری ہے، وہ یہ کہ دو قسم کے عشق ہوتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی۔ عشق مجازی کس کو بولتے ہیں؟ انسان کا دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ عشق اور محبت جس کو وہ پسند کرتا ہو۔ اب اس میں لڑکا لڑکی بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، اولاد کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے، گھر کا بھی ہو سکتا ہے، گاڑی کا بھی ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اگر وہ نہیں ملتی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اصل عشق کیا ہے؟ وہ ہے عشق حقیقی۔ عشق حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ عشق حقیقی کہتے ہیں کہ بندے کا اور اپنے رب سے محبت، اللہ اور اس کے رب کا معاملہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ بندے کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کیا غلط ہوگا؟ یہ عشق حقیقی ہے کہ نبی اور رسول سے بھی محبت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کمزور ہے، بے شک غلطی بھی ہوتی ہے، پھر دوبارہ رجوع کرتے ہیں استغفار پڑھ کے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ہیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کائنات جو بنائی گئی یہ ان کے لیے بنائی گئی۔ تو اصل جو معاملہ ہے وہ ہے عشق اور محبت کا، مجازی نہیں، حقیقی۔ تو یہ جو کائنات بنائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی، لیکن ایک سوال پھر آتا ہے، وہ سوال یہ آتا ہے کہ بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دنیا بنائی تھی، یہ کائنات بنائی تھی، رب العالمین تمام جہانوں کا رب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے، جو پروفٹ بنا کے بھیجا گیا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف ارتھ کے لیے یا گلوبل ہے؟ گلوبل، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو معبود جو ہیں وہ صرف اس دنیا کے ہیں، صرف مسلمانوں کے ہیں یا تمام کائنات کے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، بولتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو، تو اللہ تو ان کا بھی خدا ہے، ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کائنات بنی تو پھر 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام جو پہلے آئے وہ کیوں آئے؟ بھائی مختلف شریعت، مطلب پاتھ بولتے ہیں نا، راستہ، شریعت کے میننگ ہے راستے کے، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ۔ تو پھر وہ 1,24,000 کے قریب جو انبیاء ہے، جن میں سے ہمیں معلوم ہے کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم، یہ جو الہامی کتابیں آئیں، تو صرف ایک قرآن کریم ہوتا، پہلے دن سے آخر تک، قیامت تک ایک ہی احکامات ہوتے، ایک ہی نبی ہوتے، ایک ہی رسول ہوتے، اتنے ساروں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ سوال تو ذہن میں آئے گا نا، کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں، یہ کیوں ہوا سلسلہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ دیکھیں جب یہ دنیا بنی، اب دنیا جب مختلف جگہوں پر آباد ہونا شروع ہوئی تو ان کے بیچ میں تھا کمیونیکیشن گیپ۔ تو ہوا یہ معاملہ کہ عام انسانوں میں کیونکہ کمیونیکیشن گیپ پایا جاتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ایک ہی وقت میں مختلف انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ سب کو وہ صحیح راستہ، اسٹریٹ پاتھ جو شریعت ہے وہ بتا سکیں، سمجھا سکیں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ 3 پوائنٹس کے اوپر بات کرتے تھے، وہ 3 پوائنٹ سے بات کرتے تھے کہ اللہ
جو ہم نے مونوتھزم پڑھا کہ اللہ ایک ہے، بھائی خود سے کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ ہر ایک آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دیتے تھے کہ ایک ایسے نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا یا محمد ہوگا، جو آخری نبی اور آخری رسول ہوں گے، اور ہم سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آ چکے ہیں جو یہی کام کرتے تھے۔ دوسری تعلیمات میں سے ان کی جو دوسری جو تھیم تھی ان کی وہ یہ ہوتی تھی، اور تیسری یہ ہوتی تھی کہ دیکھو اگر غلط کام کرو گے تو مرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوگا جس دن حساب کتاب دینا ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں یہ بات نہیں ہوئی ہو ڈے آف ججمنٹ کی، بھائی مکتی نہیں ملی، امر نہیں ہوا، سورگ میں جاؤ گے، نرگ میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، دوزخ میں جاؤ گے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلا اسٹیپ کہ بھائی یہ پروفٹس جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کرنے کے لیے ہیومنس کو اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے بھیجا، یہ پرپس تھا بھیجنے کا۔ سلائڈس آپ لوگ کھولیں تو آپ کے سامنے نظر آ جائے گا، اس میں ایک سلائڈ موجود ہے کہ پرپس کیا تھا میسنجرز کو بھیجنے کا، کہ اپنے احکامات اپنی تعلیمات کنوے کیا جائے، کیونکہ ہم کھلی آنکھوں سے مونوتھزم میں پڑھ چکے ہیں نا کہ سورج کو نہیں دیکھ سکتے اللہ نے جس کو بنایا ہے، تو ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو کوئی نہ کوئی تو چاہیے تھا نا جو گائیڈ کر سکے، جو بتا سکے، کیونکہ شیطان کھڑا ہوا تھا بہکانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو چوز کیا، پروفٹس کو، میسنجرز کو چوز کیا، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، قرآن کریم کی آیت بھی موجود ہے اس کے اندر، آپ لوگوں کو نظر آ جائے گی کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اس مقام پر فائز کرے۔ کوئی انسان خود سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا، چوزن پیپل ہوتے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ون بیسٹ آ سکتا ہے۔ دو ون بیسٹ آ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پروفٹس کو یا میسنجرز کو کیوں بھیجا، کس وجہ سے بھیجا، گائیڈ کرنے کے لیے، میسج کنوے کرنے کے لیے۔ سوال یہ آ سکتا ہے کہ کیا انسان خود سے نبوت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے، نبی یا رسول بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ چوزن پیپل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود منتخب کیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس طریقے سے امپورٹنس بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ لکھ لیں فوراً جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اب آ جائیے کہ بھائی رسول کس کو بولتے ہیں اور نبی کس کو بولتے ہیں؟ رسول کا مطلب ہوتا ہے جو پیغام لے کر آتے ہیں، برنگ شریعہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آتے ہیں، اور وہ پھر کنوے میسج کرتے ہیں، کیونکہ پروفٹ کا اور میسنجر کا کام تو کنوے ہی کرنا ہے نا۔ اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی بولتے ہیں جو پروفٹس، رسول جو شریعہ لے کر آئے ان کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بہت سمپل انداز میں کہ رسول وہ جس کے اوپر ایک شریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور نبی ان کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، شریعت لے کے آئے تھے، توریت، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، اسسٹ کر رہے ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور انہی کی تعلیمات کو آگے پہنچا رہے ہوتے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے اس سلسلے کی آخری کڑی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے بارے میں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر، ماؤنٹین جبل نور جس کو کہا جاتا ہے، اس میں موجود ایک غار حرا پر پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب سے پہلے چادر مانگی، کیونکہ سردی لگ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑی ذمہ داری سے نوازا ہے،
اس حوالے سے سوال اس طریقے سے آ سکتے ہیں کہ کس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی؟ نمبر 2، کون سی صورت، کتنی آیتیں، کون سے غار میں، وہ غار حرا کون سے پہاڑ پر موجود ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب سے پہلے کیا چیز مانگی؟ بلینکٹ مانگا، اور پھر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 ذمہ داریوں سے نوازا، جو رسپانسبلٹیز دیں وہ 4 تھیں۔ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی رسپانسبلٹیز دیں؟ 4 دیں، 4 دیں۔ پہلی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی وہ تھی ریسیٹیشن یا ریسائٹیشن آف ہولی قرآن، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یا جو قرآن کریم نازل ہو رہا تھا وہ لوگوں تک پہنچائیں، انہیں پڑھ کر سنائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بار بار دہرانا شروع کیا تاکہ اس کو یاد کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ ہمارا ذکر ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو اس سے پہلے انبیاء اکرام کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ دوسری ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی وہ تھی ٹیچنگ آف قرآن، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف قرآن کریم کو پڑھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچایا بلکہ سب سے زیادہ قرآن کریم پر جو عمل کیا وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور یہاں تک کیا کہ جب تک کسی چیز پر خود عمل نہیں کرتے تھے اس وقت تک کسی اور کو اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیتے تھے۔ جو ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک خاتون آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو منع فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دن بعد آئیے گا۔ جب وہ لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا نہیں کھایا کرو گڑ۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ اسی دن ہی منع فرما دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی گڑ کھاتا تھا، پہلے میں نے خود اپنے آپ کے اوپر عمل کیا، پھر اس کے بعد منع کیا بچے کو۔ تو دوسری ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی وہ ٹیچنگ آف قرآن، مطلب پہلے ریسائٹ پڑھ کے بھی بتا دیا اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا اور کروایا صحابہ کرام سے۔ تیسری ذمہ داری یا رسپانسبلٹی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی وہ تھی پیوریفیکیشن آف صحابہ ہارٹس۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے کی کلاسز میں بتایا تھا کہ ظاہر اور باطن، ظاہر بولتے ہیں باڈی کو اور باطن بولتے ہیں سول کو، روح کو۔ تو یہ جو ٹیچنگ اور ریسائٹ کی جو 2 ذمہ داریاں تھیں یہ تو ظاہری جسم کے اوپر اگر سمجھانے کے لیے میں بتاؤں تو بھائی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو، یہی چیزیں بتائی گئی ہیں نا۔ یہ باڈی کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گی، ایسا کھانا کھانا ہے، ایسے کپڑے پہننے ہیں، اس سے ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا، ٹھیک ہے۔ لیکن روح جو ایک اور حدیث میں نے بتائی تھی کہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریسائٹ اور ٹیچنگ کے ذریعے جو باڈی کو مینٹین کرنے کے بھی اصول بتائے، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ روح، سول کی ہارٹ، سول کا دل جو ہے، روح کا جو دل ہے اس کی کس طریقے سے صفائی کرنی ہے، پیوریفائی کرنا ہے اس کو، وہ بھی بتایا کہ دیکھو غیبت مت کرو، بیک بائٹنگ ناٹ الاؤڈ، دیکھو کنجوسی مت کرو، غلط بات ہے یہ کنجوسی۔ اب انسان کے جسم میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا نا کہ باڈی سے کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کنجوسی، سول اندر سے روح کی بیماری ہے نا یہ۔ فضول خرچی نہ کرو۔ کون بولتا ہے کہ پیسہ دکھا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری دکھانا ہے؟ بھائی شادی ایسی کریں گے دنیا دیکھے گی،
ایسا گھر بنائیں گے دنیا دیکھے گی. تو یہ ایک اندر سے کس کی خواہش ہوتی ہے؟ روح کی خواہش ہوتی ہے نا، کہ ذرا اندر گناہ کر کر کے دل کو کالا کر دیا تو وہ اندر سے پھر نکلتے ہیں جراثیم کہ بھائی سب سے زیادہ حسین ہم لگیں، سب سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہم جہاں کھڑے ہوں وہیں سے لائن لگے. تو یہ جراثیم، یہ بیماریاں اندر کی ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری ذمہ داری یہ کہ پیوریفائی کیا کرتے تھے، دلوں کی بھی صفائی کیا کرتے تھے، کہ محبت سے پیش آؤ، عاجزی اور انکساری پیدا کرو، ڈگنیٹی لے کے آؤ اپنے اندر، غرور نہیں لے کے آؤ، ختم کرو اس کو، غصہ نہیں کرو. شراب پینا جیسے حرام ہے الکوہل، اسی طریقے سے غصہ بھی حرام ہے. ہاتھ سے لگا ہوا چوٹ، تھپڑ، کچھ دیر کے بعد اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو زبان سے نکلی ہوئی چوٹ جو دل کے اوپر جا کے لگتی ہے نا، اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزیں بتائی ہیں کہ یہ زیادتی بھی نہیں کرنا کسی کے ساتھ، اور منہ سے بھی اپنے کچھ ایسے الفاظ نہیں نکالنا کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو. جیسے وہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو چیزوں کی اگر گارنٹی کوئی دے دے تو جنت کی بشارت اس کے لیے، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ. تو ان دو چیزوں کی حفاظت کر لیجئے، اگلا قدم آپ کا جنت میں ہوگا. چوتھی ذمہ داری جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اللہ تعالیٰ نے، وہ تھی ٹیچنگ آف حکمہ. اب حکمہ کیا ہے؟ حکمہ سے مراد قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے. جیسے خیر الامور اوسطها، جیسے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر معاملے میں درمیانی راہ اختیار کریں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، عزت اور ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں سمجھائی، حکمت کی تعلیم دی. جیسے مثال کے طور پہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اور اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ مجھے کوئی اس خواب کی تعبیر دے، اس کا مفہوم سمجھائے، بتائے کہ یہ مجھے خواب کیا آیا ہے. تو سارے لوگ آئے بڑے بڑے جو خواب کی تعبیر دینا جانتے تھے. اس میں سے ایک نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 8 سال زندہ رہیں گے، 8 سال کے بعد آپ مر جائیں گے، آپ کی موت کا وقت قریب ہے. تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ اتنی شان اور شوکت، اتنا مال اور دولت سب کچھ ہے، اور بس 8 سال یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. تو بادشاہ نے بولا کہ اس کی گردن الگ کر دو، کاٹ دو. اس نے ایسی بات تعبیر کیوں دی کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. اب دوسرے انسان کو بلایا، اس سے بولا کہ آپ بتاؤ بھائی اس کا کیا مطلب ہے میرے اس خواب کا. تو اس شخص نے بولا ماشاء اللہ سبحان اللہ، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی 8 سال بڑھا دی ہے. بات ایک ہی تھی، آج کے دن سے 8 سال لگا لیجئے، بڑھا دی ہے. تو دوسرے انداز میں اگر حکمت کی تعلیم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے. وہ سخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کا دل چیر رہے ہیں. نرمی سے، عاجزی سے، محبت سے. اگر دو لوگوں کی درمیان غلط فہمی کوئی پیدا کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے آپ اس سے بیٹھ کے کہ میرے بھائی، میرے بہن، میری پھپھی، میری خالہ، امی، ابو، میں نے یہ سنا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کیا مجھ سے کوئی شکایت ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہے؟ اگر ہوگی تو وہ آپ کو بتا دیں گے. اگر آپ اس کو فیس کر سکتے ہو، اس کو حقیقت بتا سکتے ہو تو آپ بتا دو. نہیں یہ غلط بات ہے، اصل وجہ یہ تھی، یہ بات میں نے اس کتنی آسانی سے مسئلہ سولو ہو جائے گا. لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شریعت پر عمل تو کر نہیں رہے ہوتے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ اعلان کر دیتے ہیں ہمارا جینا مرنا ختم، اس سے بچ کے رہو، یہ ذرا کرنے والی ہیں. خاندانی جنگ شروع ہو جاتی ہے. بھائی قرآن اور حدیث نے جو طریقہ کار بتایا ہے، حکمت کی جو تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس طریقے سے عمل کر لینا. کتنی آسان. دیکھیں ہر
ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. کسی کے گھر جا رہے ہیں، اس نے آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا، کھانا نہیں کھلایا، چائے نہیں پلائی، پانی پلایا صرف، یا پانی بھی نہیں پلایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے زیادہ فری ہونا نہیں چاہتا. اب آپ اس سے ایک ہاتھ رکھ کے فاصلے سے ملیں. لیکن اب ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جنگ شروع کر دیتے ہیں کہ زیادہ دماغ خراب ہو گیا ہے ان کا. ایسے نہ کریں. شریعت کو اسی لیے فالو کرنے کا کہا گیا ہے کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان، دیکھیں یہ اسپلٹ ہے، فین ہے، لائٹ ہے، اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، مینول جس کو کہتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس چیز کو اس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو وہ چیز خراب ہو جائے گی. تو انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے بھی مینولز دیے ہیں. یہ شریعہ جو ہے یہ وہی ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے اس جسم کو فالو کریں. پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائیں، آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا. آپ اس طریقے سے یہ عمل کریں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ غصہ نہ کریں، آپ کا بی پی ہائی نہیں ہوگا، آپ کو شوگر نہیں ہوگی. آپ زیادہ چکنی چیزیں نہیں کھائیں، ابلی بھی کھائیں، کولیسٹرول نہیں ہوگا، ہارٹ کی تکلیف نہیں ہوگی، برین ہیمریج نہیں ہوگا. اچھا، پھر اس کے بعد ہے فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ، مطلب عقیدہ ختم نبوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول جن کو بھیجا، آخری نبی بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا کوئی اور رسول نہیں آئیں گے. یہاں پہ نبوت کا ختم کر دیا معاملہ. اب اس کے اندر ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ ایک چیز لکھی ہوئی تھی، محمد، ایک اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ سیل آف دی پروفٹ کے نام سے جانا جاتی ہے، مہر نبوت جس کو کہتے ہیں. تو ایک سوال آ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ون ویسٹ کی صورت میں، واٹ از دا ایکچوئل میننگ آف سیل آف دی پروفٹ. تو ایک آپشن ہوگا لاسٹ آف دی پروفٹ، مطلب یہ کہ سب سے آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. دوسرا آپشن ہوگا کہ سیل آف دا پروفٹ، سیل بولتے ہیں مہر کو، اسٹیمپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسی جیسی ایک انگوٹھی بنائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور جب کسی کو خط لکھا کرتے تھے تو اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا کرتے تھے، سیل آف دا پروفٹ. تیسرا میننگ آئے گا رنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی بھی تھی جس کے اوپر یہ سیل بنائی ہوئی تھی، سیل آف دا پروفٹ. چوتھا آپشن آئے گا لیسٹ آف دا پروفٹ. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر میں اس کلاس کے اندر بولوں کہ اس کلاس میں سب سے آخری بچہ کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے، تو سب سے آخر کے اندر یہ بیٹھے ہیں، تو یہ لاسٹ کہلائیں گے لیکن لیسٹ نہیں کہلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا رول نمبر اگر میں پوچھوں تو ان کا رول نمبر 43 بھی ہو سکتا ہے اور 1 بھی ہو سکتا ہے. لیکن لیسٹ کون کہلائے گا؟ سب سے آخری ایڈمیشن جس کا ہوا ہے اس کلاس کے اندر. 150 اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً یا 160 ہیں، تو 160 جو ہے نا، یہ بچہ لیسٹ ہے، آخری ہے. تو اس کا جواب ہے آل آف دی ابو. جو سارے کے سارے اوپر بتائے گئے ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے اس حوالے سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اور رسول آئے. جب ظاہری اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے اس کائنات سے، تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اس کے پاس سب سے زیادہ مال اور دولت ہو، اور وہ جو بات کہے سب اس کو فالو کریں. تو لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا زبردست تھا سسٹم کہ رسول اور نبی کا اعلان کر دو کہ میں پروفٹ ہوں، میں میسنجر ہوں، سارے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ کے حکم پر سب کھڑے ہوئے ہوں گے. تو سب سے پہلے مسلمہ کذاب، اس کے بعد اسود الانسی، غالباً ان دونوں کی سیکوینس دیکھ لیے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسود الانسی، مسلمہ کذاب اور دوسرے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اس حوالے سے سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اسود الانسی کا تعلق کہاں سے تھا؟ یمن سے تھا یا اسی طریقے سے
مسلمہ کذاب کا تعلق کہاں سے تھا، دیکھ لیجئے گا۔ بہرکیف پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے ماننے والوں کو احمدی یا مرزائی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی سوال یہ آ سکتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے، احمدی اور مرزائی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔